بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ۔ میثاق کے عنوان سے یہ گفتگو جاری ہے کہ یہ جو حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، یعنی اگر کسی شخص کی موت اس حالت میں ہو جاتی ہے کہ اپنے امام وقت کی شناخت کیے بغیر مر جاتا ہے، اس کی اطاعت کی بغیر مر جاتا ہے، اس کی اطاعت اپنی گردن پہ نہ ہوتے ہوئے مر جاتا ہے، اس کی اطاعت کیے بغیر، تو ایسے شخص کی موت کیا ہے؟ جاہلیت کی موت ہے۔ یہ حدیثیں جو ہیں اس قسم کا مفہوم تھا، ہم نے بتایا من مات بغیر امام، من مات بلا امام، من مات ولیس علیہ طاعۃ، من مات ولیست علیہ طاعۃ، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات۔ یہ سب تعبیرات ایک مفہوم کی عکاسی کرتی ہیں کہ امام وقت کی مار ہوئے بغیر، اس کی اطاعت بغیر، اس کی بیعت کے بغیر کوئی مار جائے، اس کی موت کیا ہے؟ جاہلیت کی موت ہے۔ یہ ہم نے چوتھی صدی کے علماء کی کتابوں سے گفتگو کی تھی۔ اس میں ہم نے بتایا تھا جناب علی کہ یہ جو حدیثیں جناب علی کتنے اصحاب سے ہم نے یہاں پہ بیان کی ہیں، 14 حدیثیں ظاہراً ہم نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے 4 حدیثیں جناب معاویہ سے ہیں اور 4 حدیثیں ابن عمر سے تھیں، ابو درداء سے 2 تھیں، معاذ بن جبل سے 1 اور ابن عباس سے 1 اور عامر بن ربیعہ اس سے 1 روایت ہم نے بیان کی تھی جو شہید بدر ہیں، عامر بن ربیعہ۔ معاویہ سے جو کل اس میں ان حدیثوں میں جو ہم نے بیان کیے ان میں سے 7 معتبر ہیں، علمی مبانی رجال کے مطابق، اہل سنت کے مبانی کے مطابق کیا ہیں؟ معتبر ہیں۔ بعض جگہ آپ کو البانی کا حاشیہ ملے گا اعتبار کا، بعض جگہ شعیب الارنؤوط کا ملے گا، بعض دوسرے محققین کا، بعض خود ان کی رجال کتاب میں دیکھیں تو یہ کیا ہو جی سند معتبر ہے۔ 7 معتبر ہیں۔ ایک اختلافی تھا ابن عمر والی بات، اس میں اختلاف تھا ایک سند میں، اور ایک ضعیف تھی، اور ایک کیا ہے اور 2 معتبر ہیں دوست ہے۔ ایک اس کی جناب علی ابن عمر کی ایک سند ضعیف تھی، ایک اختلافی، 2 کیا ہیں؟ معتبر ہیں۔ پس کل معتبر 7 ہو گئیں، اختلافی 1 ہوئی، اور 6 سند کیا ہیں؟ 6 طریق کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ پس 7 اور 6 13 اور 1 14، کل 14 اسناد ہیں، 14 طریق ہیں۔ 14 طریقوں سے یہ حدیث مختلف عناوین سے، مختلف مضامین سے ہم تک پہنچی ہے۔ پر اس میں 7 معتبر ہیں درست ہے، اور 6 کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، اور ایک اختلافی ہے، اس اختلافی کو بھی آپ ادھر لے آئیں ضعیف والے کے ساتھ، تو پس یوں کہیں کہ 7 ضعیف ہو گئے، 7 کیا ہیں؟ معتبر ہیں۔ خوب سوال کوئی کہے بھی نہیں آپ نے کیسے کہہ دیا 7 معتبر، ان کو بھی ہم معتبر ہو نہیں مانتے۔ اگر کوئی سری سے انکار کر دے کہ اسناد معتبر نہیں ہیں تو اس کو کوئی حل ہے یا نہیں ہے، یا ان کو پھینک دیں پھر، یعنی اس کا حل موجود ہے درست ہے۔ ایک قاعدہ، ایک قانون ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی اس قسم کی تعبیروں میں ملتا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر مختلف طریقوں سے ایک روایت آئے لیکن ان کے جو طریق ہیں، واسطے ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ ضعیف کیسے ہیں؟ دقت کیجیے گا، ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات وہ راوی کیا ہے؟ قابل اعتماد نہیں ہے۔ کیوں نہیں قابل اعتماد ہو؟ کیونکہ اس کا حافظہ ضعیف ہے۔ جب وہ جناب علی جو غیر معروف لوگوں سے مطالب نقل کرتا ہے، یا اس کی حالات زندگی ہم تک نہیں پہنچے ہیں، جب نہیں پہنچے گی تو روایت ضعیف ہو جائے گی۔ ایک وقت میں کس وجہ سے ضعیف ہوتا ہے؟ چونکہ کہا گیا یہ جھوٹا آدمی، یہ جناب اسلم حدیثوں کو گھڑتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اگر ضعیف اس جیسے راوی ہو، اس جیسے راوی ضعیف ہو چونکہ وہ روایت کو گھڑتا تھا، ایسے طریقے سے نسبت دیتا تھا، تو اگر جہاں کہیں بھی ہوگا تو اس کی بات کبھی بھی ہم نہیں مانیں گے۔ اگر اس قسم کی حدیثوں میں ملیں آپ کو جس میں ایسے لوگ ہوں، ولوں کی تعداد میں 100 کیوں نہ ہوں، تو اس کی کوئی علمی حیثیت تو نہیں۔ ایسے یوں سمجھیں صفر بڑھاتے جائیں، جب صفر کا اپنا وجود تب تک ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایک کے بعد صفر بڑھے گی تو حیثیت ہوتی ہے، ایک سے پہلے جتنی صفر بڑھتی جائیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت میں ضعیف کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں اس کے حالات زندگی ہم تک نہیں پہنچے ہیں، یا جناب اس کا حافظہ کیا تھا؟ ضعیف تھا، یا جناب علی اس میں اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا معتبر ہے، بعض نے کہا معتبر نہیں ہے۔ اس قسم کا اگر آدمی ہے، اب یہ جو ہماری بحث میں تھا،
ہماری باس میں جن کو کہا گیا نا صرف اس قسم کے لوگ، یہ اختلافی تھا، یا کہا گیا مثلا اس کا حافظہ ضعیف تھا، اس قسم کے لوگ، یہ نہیں کہا جناب علی وہ جھوٹ بولتا ہے، کیا مطلب ہے وہ حدیثوں کو گھڑتا ہے، اس قسم کا آدمی ہماری روایات میں موجود نہیں تھا۔ اگر اس قسم کی روایات ہوں اور ان کی اسناد بھی متعدد ہوں تو ایک قانون ہے کہ یہ اسناد سب مل کے ایک نتیجہ دیتے ہیں، کون سا؟ کہ ہم کہتے ہیں ان تمام کا مضمون ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ یہ مطلب درست ہے، تمام کا مضمون کیا بتلاتا ہے، یہ مطلب کیا ہے، درست ہے۔ یہ قاعدہ ہے، علمی قاعدہ، میں چند عبارتیں جو ہیں اپنے برادران کی کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ مطلب قابل بات۔ دیکھیں سب سے پہلے ابن تیمیہ جناب علی، جس کو ہمارے برادران کی اصطلاح میں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، وہابیت کے جو مبانی ہے اصول ضوابط کو صحیح انداز میں بیان کرنے والا یہ شخص ہے، اور وہ یہ حساس ہے رجال کے مسئلے میں۔ ہمارے جو روایات جب دیکھتا ہے شیعوں سے، جب مولا علی علیہ السلام کے فضائل میں اہل بیت، اس میں کوئی نہ کوئی کوشش یہی کرتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے اس کو قبول نہ کیا جائے کہ سند ضعیف ہے، یہ کہتا ہے کہ فإن تعدد الطرق وکثرتها یقوی بعضها بعضا، اگر طریق متفرق ہوں، زیادہ ہوں، مختلف اسناد ہوں تو یہ روایات کو کیا کرتے ہیں، قوت عطا کرتی ہیں، بعض کو قوت عطا کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک آگے صفر تھوڑی صفر، ایک کے بعد صفر بڑھیں گی تو اس میں قدرت آ جاتی ہے، درست ہے۔ حتی قد کیا ہوگا، یحصل علم بہا، حتیٰ کہ بعض اوقات انہی طریق کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل، یقین حاصل ہو گیا، نہیں یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، اگرچہ طریق کون سے تھے، ضعیف تھے۔ وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُونَ فُجَّارًا فُسَّاقًا، اگرچہ یہ مطلب نقل کرنے والے کون سے لوگ ہیں، فاسق و فاجر کیوں نہ ہوں۔ دیکھیں مطلب نقل کرنے والے فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہوں، اگر یہ متعدد ہو جائیں، ایک اس طریقے سے ایک نے، مثلا یہاں جیسے ہماری روایت میں کیا تھا، ابن عباس سے بھی ہے، ابو درداء سے بھی ہے، ابن عمر سے بھی ہے، ابن عباس سے بھی ہے، معاذ بن جبل سے بھی ہے، یہ سب شخصیات سے جب ہے، معاویہ سے، یہ سب سے ہے، یہ متعدد طریقے ہو گئے۔ ہم نے 14 طریقے یہاں پہ بیان کیے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوگا، اگر متعدد طریقہ آ جائیں، متعدد طریقے سے ایک روایت ہو جائے، اگرچہ اس کا اگر خود ایک مورد کو دیکھیں تو سند ضعیف تھی، لیکن مجموعی طور پہ کہتے ہیں نتیجہ کیا نکلتے ہیں، قابل اعتماد ہو جائے گا۔ یہ جناب ابن تیمیہ کی کتاب مشہور مجموع الفتاوی ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 26 میں ہے۔ اسی طریقے النووی جو ہے فی شرح مہذب میں لکھتا ہے، یہ ان کا عالم ہے، وہ کہتے ہیں ان الحدیث رویہ من طرقن، ایک حدیث جب چند طریقوں سے نقل ہو، و مفرداتها ضعاف، الگ الگ دیکھیں گے تو روایت ضعیف ہے، صحیح ہے، الگ الگ دیکھیں گے روایت کیا ضعیف، یحتج بہ، اس پہ یہ قابل احتجاج، اس کو بعنوان دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کیوں، قانون کیا جناب علی، چونکہ جب مختلف طریقوں سے، قانون کیوں، یقوی بعض و بعضا، چونکہ بعض کو کیا کرتے ہیں، تقویت دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ ضَعِيفًا، اگرچہ ان میں سے ہر ایک کیوں خود ضعیف ہے، لیکن جب ساتھ ضعیف صاحب میں مل جاتے ہیں تو کیا نتیجہ کیا ہوگا، کہتے ہیں قدرت مند ہو جائیں گے۔ یہ کس کی تعبیر تھی؟ نووی کی فی شرح مہذب میں، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 307 میں ہے، بدر الدین عینی کی کتاب ہے۔ اب آ جائیں جناب الفتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، مہم ہے، دیکھیں اس میں ایک حدیث ہے، حدیث یہ ہے جناب علی کہ ان یہودیاں لقی عمر، یہودی جناب علی خلیفہ دوم سے ملتا ہے، فقال ان جبریل الذی یذکرہ صاحبکم عدو لنا، اس حدیث پہ غور کرنا، کہتے ہیں یہ جو جبریل ہے جس کا ذکر آپ کا صاحب بار بار کرتا ہے، کون؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو بار بار ذکر کرتے ہیں، یہ ہمارا دشمن ہے۔ یہودی کیا کہہ رہے خلیفہ دوم سے کہ جس کا ذکر پیغمبر آپ کے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا کیا جناب علی، جبریل کیا ہمارا دشمن ہے۔ جیسی خلیفہ دوم نے یہ سنا تو یہ پڑھا، من کانا عدواً للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص بھی جناب کس کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کا، ملائکہ کا، اس کے پیغمبروں کا، اس کے جبریل کا اور میکال کا، اگر کوئی دشمن ہے فإن اللہ عدو للکافرین، خدا جو ہے کافروں سے کیا کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، جو ان کا دشمن ہے خدا ان سے دشمنی کرے گا۔ کہتے ہیں یہ جملہ پڑھا، اب دیکھیں حدیث کیا ہے، فنزلت علی وفق ما قال،
قرآن کی آیت نازل ہوئی اسی انداز میں جیسے جناب عمر نے یہ عبارت پڑھی تھی، خلیفہ دوم نے یہ عبارت پڑھی تھی نا، یہی قرآن کی آیت بھی ہے۔ دیکھیں جو خلیفہ دوم نے آیت یہ جو عبارت پڑھی تھی اس کے جواب میں، یہودی کے جواب میں، آیت نمبر 98 دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 کہتے ہیں جیسے اس کی زبان سے نکلے الفاظ تو پروردگار نے ان کے زبان سے نکلتے ہوئی وہی الفاظ خدا نے بے عنوان آیت کے نازل کر دی۔ دیکھیں کون سی ہے، دیکھیں آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 98، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ کہتے ہیں خلیفہ دوم سے نکلے ہوئے الفاظ یہودی کی بدلے میں جب اس نے سوال کیا تھا اسی انداز میں خدا نے نازل کر دیا۔ اب یہ حدیث معتبر ہے یا نہیں ہے معتبر؟ یہ شان نزول درست ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب دیکھو شرح صحیح بخاری کیا کہتا ہے، فتح الباری ابن حجر اسقلانی کہتا ہے فنظرت علی وفق وہذی طرق یقوی بعض و بعضا، یہ طرق اس کتنے 2-3 ہیں فقط روایتیں، اس موضوع کی بیان کرنے والے 2-3 روایتیں سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گی جو یہ کہتی ہیں۔ خب 2-3 روایتوں لیکن ہیں معتبر بھی نہیں ہے، سند ان کی قابل اعتماد ہو نہیں ہے، کیوں اس میں عمل کرنے کہنا درست ہے، یقوی بعضھا بعضا، بعض جو ہیں روایت دوسرے بعض میں کیا کرتے ہیں قوت عطا کرتے ہیں، جب قوت کرتے ہیں تو قابل اعتماد ہو جائے گا۔ کتنی ہیں فقط 2-3 ہیں، دقت کیجئے گا، روایت زیادہ نہیں ہے، فقط 2-3 ہیں، اس پہ اس لفظ پہ دقت کرنا پڑے بعد میں نتیجے میں تاکہ سمجھنے مشکل نہ بنے۔ یہ جو فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 166 میں ہے۔ اب دیکھیں دوسری آگے جائیں، نیل الاوتار جو شوکانی کی کتاب ہے، درست ہے، اس میں کیا لکھتا ہے وہ جناب علی، پہلے لکھتا ہے کہ الدار القطنی نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن شخیر سے کی ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ پھر کہتے ہیں بزاد نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ کہتے ہیں پھر اس کو پھینکتے اس مطلب کہتے ہیں نہیں، وہاذ الروایا یقوی بعضھا بعضا، یہ روایت بعض بات کو کیا کہتے ہیں قوت عطا کرتی ہیں، ان قابل اعتماد ہیں، فتح تحت للاحتجاج بیا، ان کو بے عنوان احتجاج اور دلیل کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نیل الاوتار شوکانی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 میں ہے۔ اب ایک اور حدیث معاذ بن جبل سے ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تصدق علیکم بثلث اموالکم عند وفاتکم، یعنی اب وفات ٹائم تیسرے حصے کا مال جو ہے نا، ایک سوم جو جیسے ہمارے بھی ہیں، ایک سوم جو ہے آپ کو اجازت دی کہ آپ کو اس کو صدقے میں خرچ کر سکتے ہیں، اپنی جو وصیت کے مطابق خرچ کر، ایک سوم میں آپ کو اجازت ہے، کس لیے زیادتاً فی حسناتکم، تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ، یہ خدا نے آپ پہ لطف کیا۔ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے معاذ بن جبل ایک روایت دار قطنی نے بھی بیان کیا، احمد بن حنبل میں بزار نے کیا، ابی درداء سے انہوں نے کیا، ابن ماجہ نے ابی ہریرہ سے کیا، 3 حدیثیں ہوں گی، ابو ہریرہ سے، ابو درداء سے، معاذ بن، وکلھا ضعیفۃ، سب ضعیف ہیں۔ یہ حدیث پھر قابل اعتماد نہ ہوئی، کہتے ہیں نا، لیکن قد یقوی بعضھا بعضا، بعض کو کیا کرتے ہیں قدرت دے دیتے ہیں۔ سبل السلام جو ہے ابن حجر کی اصل کتاب ہے بلوغ المرام، اس کی جو ہے اوپر متن اس کا ہے، نیچے جو حاشیہ ایسی کا سبل السلام کا ہے، صنعانی کا جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 197، اور اس میں حدیث 908 کے ذیل میں یہ گفتگو کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا، 2-3 حدیثوں کے بعد آپ نے نتیجہ کیا نکال دیا، 2-3 حدیثیں ہیں ضعیف ہیں، فوراً کہتے ہیں نہیں کوئی مشکل ہی نہیں ہے، تعداد میں کتنی ہیں 2-3 ہیں، لیکن آپ نے کیا کہا یقوی بعضھا بعضا۔ اب آ جائیں ہماری گفتگو میں، 14 کے ماننے والوں کے پاس کتنی حدیثیں ہیں، 14 فقط، یہ فقط 4 صدی تک کا منحصر اس میں نہیں ہے، اس کے مفہوم دیکھیں تو ماشاءاللہ آپ کو کتنی حدیثیں مل جائیں گی، فقط 14 ہی پہ اگر اکتفا کیا جائے، اس میں 7 تو معتبر تھیں، 6 ضعیف تھیں، یہ اختلافی تھا، اس اختلافی کو آپ ضعیف کے کھاتے میں لے جائیں تو آپ کہیں 7 ادھر 7 ادھر، کیا ان 7 جو معتبر ہیں ان میں اتنی بھی قدرت نہیں ہے کہ 7 ضعیف کو اپنے ساتھ لے چلیں، یا برعکس آپ کرنا چاہتے ہیں کہ 7 ضعیف سے نابر موت، آپ کے پاس سب اسناد و کلھا ضعیفہ، ساری کی ساری ضعیف تھیں، سب ضعیف مل کے تو قدرت مند ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ 7 تو قدرت مند تھیں، تو کیسے ممکن آپ کہیں جناب علی کہ 7 قدرت مند ہوتے ہوئے اگر فرض بھی کر لیں 14 ضعیف کی بھی ضعیف، 14 تو ہیں کم از کم، تو آپ کا فارمولہ کیا تھا یقوی بعضھا بعضا۔ بس اس لحاظ سے یہ قانون ہے، یہ ان کی تمام کتابوں میں، بھئی
آپ دیکھ ابن تیمیہ جیسا جو ہے نا اس مسئلے میں سخت مزاج کا جو ہے، وہ بھی اس قانون کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ کئی حدیثوں کو ہمارے برادران اس قانون کے تحت ٹھیک کیا ہے، اسی قانون کے تحت، لیکن ان کی سند علمی طور پہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ پس یہ قانون ہمیں کیا قانون یہ بتاتا ہے کہ اگر طریق مختلف ہوں، اسناد مختلف ہوں، ولو ان کے ضعیفی کیوں نہ ہو، لیکن یہ جو ہے سب مل کے ہمارے لیے قدرت کا باعث بنتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کو ابن احمد ابن حنبل کے مطابق یہ روایت جو ہوتی ہے جو قدرت مند بن کے، اس کو حسن کا درجہ دیا گیا ہے، حسن کا درجہ دیا گیا ہے۔ صحیح کے بعد دوسرا درجہ کس کا؟ حسن کا درجہ ہے۔ اگرچہ ایک حسن ہوتا ہے خود بخود ہے، یعنی اس کے راوی ان کا جو قانون ہے اس کے مطابق صحیح ہے، ایک دفعہ نہیں، حسن کسی اور وجہ سے، وجہ کیسے بنے؟ ان سب کو آپ نے ملایا، جب نتیجہ اچھا نکل آیا۔ بس یہ جو حدیث تھی ہماری جو آپ کی خدمت میں بیان کی تھی برادران اہل سنت کے منابع سے، کہ اگر کوئی مر جاتا ہے، اس کی گردن پہ امام کی بیعت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، یا بغیر امام کے مر جاتا ہے، امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے، اور اس کی اطاعت کیے بغیر مر جاتا ہے، اس کی شناخت کے بغیر مر جاتا ہے، تو مات میتۃ جاہلیہ، یہ سند کے لحاظ سے معتبر ہے دو طریقوں سے، یا اس کی الگ الگ ہم نے تحقیق کی ہے تو نتیجہ ایسا دوسرے الفاظ میں کہ یہ خبر متواتر ہے۔ خبر متواتر کس تعریف کو کہتے ہیں؟ خبر متواتر اس روایت کو کہتے ہیں جس میں مختلف زیادہ لوگ اس مطلب کو نقل کر رہے ہوں، اس انداز میں زیادہ لوگ نقل کر رہے ہیں کہ سب کا اتفاق کر لینا جھوٹ پہ محال ہو، عادتاً ممکن نہ ہو، ناممکن ہو، یعنی کہ سبھی نے مل کے جھوٹ بولو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور آپ کے لیے اطمینان کا بھی باعث بنے۔ اور آپ نے کہا کہ ہم نے جناب علی یہ جو جتنے اصحاب تھے جو ہمارے پاس، جو دیکھیں جناب معاویہ سے تھا، جناب ابن عمر سے تھا، ابو ہریرہ سے تھا، ابن عباس سے تھا، عامر بن ربیعہ سے تھا، معاذ بن جبل سے تھا، ابو درداء انصاری، 7 صحابی تھے یہاں پہ، 7 صحابہ۔ اس کے بعد تابعین کے بھی 8-9، وہ بھی ہر طبقے میں تابعین میں دیکھیں، اسی سے چلتے جائیں، بہترین تھی۔ ایسی سند علمی طور پہ متواتر ہے، اب متواتر میں تو سند کی بات ہی نہیں کی جاتی۔ پس اولم تو سند متواتر کون سے؟ معنوی، یعنی کہ لفظی ہے۔ دیکھیں دقت کیجیے، متواتر لفظی کا کیا مطلب ہے؟ مختلف اسناد سے مطلب ایک ہی مطلب بیان کر رہی ہیں۔ سارے کیا کہتی؟ مثلا ما مات بغیر امام، سب اگر 14، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ان چاروں جو ہم نے بیان کی 14 روایات سے ایک مضمون ثابت ہوتا ہے، وہ کون سا؟ کہ کوئی بھی امام کی اطاعت کے بغیر، امام کی معرفت بغیر، امام کی بیعت کے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی موت جعلی تھی۔ اس کا مضمون، ان تمام کا مضمون ایک ہمیں بتلاتا ہے، الگ الگ سب کے ایک الفاظ نہیں ہیں، الفاظ متعدد ہیں، لیکن ان کا معنی کیا ہے؟ ایک۔ ایسے کیا کہتے ہیں؟ متواتر ہے، معنوی، اور جب متواتر ہے تو اس میں سند کی بات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرض کریں کوئی کہے کہ ہم اس کو سند کو نہیں مانتے ہیں، متواتر کو نہیں مانتے، ہم نے یہ تحقیق کی، کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ 7 معتبر علمی طور پہ۔ فرض کریں کوئی کہتا ہے نہ خیر ہم اس کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو ایک قانون جو آپ کے قانون کے مطابق، آپ کے علم رجال میں مطابق، کون سا؟ اگر روایات ضعیف ہوں لیکن ان کے طریق متعدد ہوں، متفرق ہوں، 3 روایتوں سے جناب عمر والی روایت کو آپ نے ٹھیک کر دیا، 3 اسناد ہیں فقط، وہ بھی معتبر نہیں تھی، اور یہاں پہ کتنی ہیں؟ 14 ہیں۔ بس 14 طریق سے جب ایک مطلب نہ کریں، اگر فرض بھی کریں ضعیف بھی ہو تو قانون کے مطابق اگر اس کے طریق متعدد ہوں، متفرق ہوں، کثیر ہوں، زیادہ ہوں، تو بعض مل کے ایک اس کے مضمون کو قدرت اور تقویت عطا کر دیتے ہیں۔ پر نتیجہ بات یہ ہوا ہے کہ یہ حدیث جو ہے سند کے لحاظ سے قابل اعتماد ہے، قابل احتجاج ہے ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں کے مطابق۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔